جیسا کہ آپ کے علم میں کہ آج کی جو ہم نے تقریب رکھی ہے یہ محمود شان صاحب کو کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی کی جانب سے اعزازی ممبرشپ دینے کے حوالے سے ہے. تو اس کا ہم آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے. اس سے پہلے میں درخواست کروں گا نواز قریشی صاحب سے جو قائم مقام صدر ہیں کہ وہ اس پر تشریف لے آئیں. محمود شان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ وہ تصدیق میں تشریف لے آئیں. محترمہ بلقیس محمود صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اہلیہ محمود شان صاحب. میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست کروں گا عبدالجبار ناصر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدقتنا يا رب العالمين. جزاک اللہ عبدالجبار ناصر صاحب. آج کی اس تقریب میں ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر جعفر احمد صاحب ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ موجود ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حبیب جنیدی صاحب پیپلز لیبر بیورو موجود ہیں. منظر عالم صاحب جماعت اسلامی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہناز رحمان صاحبہ، صفیہ رشید صاحبہ، سلیم محمود صاحب، صفیہ شہناز، پروفیسر توصیف صاحب، سید سعدین ظہری چیئرمین کے پی ٹی اور باقی ہمارے معزز اراکین
کی یہ تقریب جو ہم نے رکھی اور اس میں ہمیں تمامی جو حضرات خواتین یہاں موجود ہیں یہاں پہ محمود شام صاحب کو سننے اور ان کی آپ نے خدمات کے اعتراف میں جو کراچی پریس کلب نے ان کو اعزازی ممبرشپ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس میں ہم جمع ہیں. محمود شام صاحب کے بارے میں تو وہ خود ہی اپنی تفصیل سے جو ہے نا اپنا پورا سفر رکھیں گے, لیکن محمود شام صاحب کا کراچی پریس کلب سے بہت ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیرینہ ایک تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ممبر بھی رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جو ہے کراچی پریس کلب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کا حصہ رہے محمود شام صاحب. آج کا جو موسم ہے یہ بھی بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو برساتی ہے لیکن بڑا سہانا موسم ہے اور اس میں جو ہے یہ تقریب جو ہو رہی ہے. اور کل شام صاحب سے میری بات ہوئی تھی, بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آج کی تقریب ہوگی یا نہیں ہوگی, تو شام صاحب سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس تقریب کو ہونے دیں, انشاءاللہ جو ہے بارش جو ہے وہ بھی ہو جائے گی لیکن یہ تقریب ہو جائے گی. اور آج جو شام صاحب کے چاہنے والے ہیں اپنا اس بارش میں بھی جو ہے یہاں پہ آئے ہیں, موجود ہے, وقت نکال گئے ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمود شام صاحب کے چاہنے والے اور ان کو پسند کرنے والے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کا ان سے محبت کا کس طرح کا جو ہے وہ تعلق ہے. محمود شام صاحب نے روزنامہ جنگ میں بطور گروپ ایڈیٹر 16 سال جو ہے وہ کام کیا. سیکول آپ ہفت روزہ بارے جہاں ہفت روزہ معیار کراچی مساوات لاہور نواب وقت اور تنظیر ہفت روزہ لاہور میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر میگزین ایڈیٹر اور نمائندہ خصوصی طور پہ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں. محمود شام صاحب آج کل ماہانہ اطراف میگزین کے ایڈیٹر اور پبلیشر ہیں. صحافتی خدمات پر محمود شام صاحب کو 2010 میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا, لیکن محمود شام صاحب نے صدارتی ایوارڈ دینے سے انکار کر دیا تھا. اس کی وجہ تو شام صاحب اپنی جب تقریر کریں گے تو اس میں جو ہے تفصیل سے بتائیں گے. آپ 1967 سے 1985 تک کراچی پریس کلب کے انتہائی فعال رکن رہے ہیں. محمود شام صاحب کی اب تک متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اس میں بس ایک چیز کا میں اضافہ کر کے جو اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ میں نے جب جامعہ کراچی سے ماسٹرز کر رہا تھا تو اسی درمیان مجھے جنگ الیکشن سیل میں جو ہے کام کرنے کا موقع ملا 2002 میں. تو اس وقت میں نے جب جنگ جوائن کیا تو شام صاحب جو ہے اس وقت گروپ ایڈیٹر تھے اور عابد حسین صاحب جو ہے اس وقت جو ہے وہ چیف رپورٹر تھے. تو میں نے جب وہاں جوائن کیا اور جب شام صاحب سے ملاقات ہوئی, اس لیے میرا شام صاحب سے اس سے پہلے بھی ہمارے طالب علمی سے جو ہے خاص تعلق تھا. ہم آتے تھے, ان سے ملتے تھے, بہت سی جو ہے وہ شکایتیں ہوتی تھیں, بہت سارے معاملات ہوتے تھے. تو اس میں بڑا شام صاحب بڑے آپ کہہ رہے ہیں کہ تحمل مزاجی سے سنتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے اور اس کو ایڈریس بھی کرتے تھے کہ شکایت کیا ہے. تو جب میرا پہلا دن تھا, جب وہاں دفتر میں آیا تو مجھے ایک میٹنگ ہوئی, اس میں تعارف ہوا. اس کے بعد سب جب چلے گئے تو شام صاحب نے مجھے جو ہے وہ روکا اور مجھ سے کہا کہ ہم جب دفتر میں آتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں, جو بھی نظریات ہیں, وہ سب ہم جو ہے وہ جنگ کی پہلی سیڑھی پہ جو ہے چھوڑ کے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کا اسٹاف ہوتے ہیں اور ہم صحافی بن کے جو ہے کام کرتے ہیں. تو میں آپ سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ آپ بھی ایسا کریں گے. میں نے اس وقت کہا کہ میں آپ کو جو ہے ایسی کسی مطلب شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اور 2-2.5 مہینے میں وہاں جنگ الیکشن سیل میں رہا, میں رپورٹنگ میں بھی کام کیا, اس کے علاوہ سی ٹی ڈیسک پہ کیا, پھر میں ارشد امام صاحب کے ساتھ جو ایڈیٹوریل پہ رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید شام صاحب کو کوئی جو ہے وہ کوئی جو شکایت ملی ہو کہ جس کا انہوں نے جو خدشے کا اظہار کیا. تو یہ کہ ایک اچھا ایک تعلق ابھی موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شام صاحب سے جب ہم ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ وہ شام صاحب ہیں جن کا نام آپ سنیں تو لگتا ہے کہ بہت ہی سینئر, کوئی بہت ہی مطلب جرنلسٹ, مصنف, کالم نویس, کالم نگار, شاعر ہیں. بلکہ اتنا عاجزی سے جو ہے شام صاحب بات کرتے ہیں, ملتے ہیں. ابھی خاص طور پہ یہ جو پورا ایک ہفتہ گزرا, اس میں جس طرح شام صاحب سے میرا بات رہی اور جتنے انکساری کے بعد ہر چیز میں شام صاحب کو کہنا یہ تھا کہ آپ اپنی جو ہے وہ سہولت دیکھیں, جو آپ کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو دیکھیں, اور جو آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے چلیں.
تو جو آپ جس طرح طے کریں گے، جس طرح آپ لے کے چلیں گے، میں جو اس کو وہی سب چیزیں میرے ساتھ مطلب میں اس کو فالو کروں گا. تو یہ بھی ہم کریں کہ ایک بڑے پن کی ایک نشانی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آج کے موجودہ دور میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت کم وقت میں بہت زیادہ انتہائی سینئر ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی گفتگو سے اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت ہی سینئر ہیں، ہمیں شاید بہت کچھ پتہ ہے اور ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے. لیکن میرے خیال میں آج بھی جو ہے وہ شام صاحب جیسے لوگ موجود ہیں کہ جو سب کچھ ہونے کے بعد اور اپنی ایک سمجھا آدھی زیادہ عمر اس صحافت میں اور ادب میں گزارنے کے بعد بھی کساری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے چھوٹوں سے جس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں، تو اس میں یقیناً ایک طرح کا ایک تعلق مضبوط بھی ہوتا ہے، سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو کراچی پریس کلب کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ ہم مختلف جو فیلڈز میں شعبہ جات میں جو نمایاں خدمات انجام دیتے ہیں، معروف شخصیات ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ جو ہے اٹیچ کرتے ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ان شخصیات کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پریس کلب کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح حلہ پائے کے لوگ اور اتنی نامور شخصیات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یقیناً ہمارے لیے بھی جو ہے وہ باعث فخر اور باعث احترام ہوتا ہے. تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا شام صاحب کا کہ جب ہم نے ان سے یہ بات کی، جو ہماری گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا اور ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ ہم اعدادی ممبرشپ آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو شان صاحب نے بڑی خوش دلی کے ساتھ جو ہے اس کو دعوت کو قبول بھی کیا. تو یہ میرے خیال میں آپ جو باقاعدہ دوبارہ جو سفر جو 1985 میں جو منقطع ہوا تھا، اس کا بھی شام صاحب کہتے ہیں کہ میں خود اس کا بتاؤں گا کہ کیا وجوہات تھی، لیکن دوبارہ سے باقاعدہ دوبارہ کراچی پریس کلب کی فیملی کا حصہ بننے پہ میں شام صاحب کو جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے درخواست کروں گا شمیم اختر صاحبہ سے، جو ہماری سینئر ترین جو ہے وہ کونسل ممبر ہیں، صحافی ہیں، اور یہ بھی ان کے بارے میں بھی ہم اکثر ہی کہتے ہیں کہ بہت ہی شفیق ہیں اور بہت ہی آپ کہہ رہے ہیں خیال کرنے والی ہیں، محبت کرنے والی خاتون ہیں. تو میں درخواست کروں گا شمیم اختر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور محمود شام صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو رکھیں. یہ شعیب نے کوئی ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر دی تھی. میں ایسی نہیں ہوں، اتنی اچھی نہیں ہوں. شام صاحب اور میں بچپن کے ساتھی ہیں، صدیق بھی ہے، ساتھی بھی ہے. یہ ایک الگ کشتی میں سوار تھے، میری کشتی الگ تھی، لیکن پھر بھی ہم ایک تھے. سب سے پہلا واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن ان کا فون آیا کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، گیٹ پہ پہنچ جاؤں. تو ہم لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں اور کہاں اور کس لیے. میں فوراً گیٹ پہ پہنچ گئی اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. پھر رستے میں میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے جواب دے دیا. تو ہم سیدھے پہنچے بھٹو صاحب کے گھر پہ، اور وہ بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس تھی. وہ اس وقت پرائم منسٹر بنے نہیں تھے، بس سمجھیے کہ بننے والے تھے. تو یہ بات مجھے نہیں بھولتی، اور آج میں سوچتی ہوں کہ آج اب کسی کو کہے کہ چلو، تو وہ سب سے پہلے سوالات کی بوچھار کرے گا کہ کیوں اور کہاں اور کس لیے. تو ہمارے یہاں یہ بات بالکل نہیں تھی. پھر ہم ملتے تھے. یہ تھے اخبار جہاں کے ایڈیٹر، میں تھی اخبار خواتین کی ایڈیٹر. تو ریسیپشن میں ہماری ملاقات ہو جاتی تھی. تو ایک تقریب تھی، اس میں مولانا والے خصوصی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے اخبار کی سرکولیشن کتنی ہے. تو میں نے کہا آپ یہ سوال پوچھ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ شام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیے، ان لاکھوں میں بتائیں گے. تو یہ ہمارا آپس میں رشتہ تھا، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے. تو بہرحال ہمارا بہت اچھا وقت گزرا. اور جب مجھے خبر ملی کہ بھائی ان کے اعزاز میں تقریب ہے
कुछ हो मैं जाऊंगी जरूर, और इनसे मुलाकात भी होगी और इनके बारे में कितना अच्छा होता कि अगर कुछ सालों में तकलीफ हो जाती तो मुझे और भी बातें याद आती। अब याददाश्त का ये हाल है कि दवाएं खरीदी, थैला वही छोड़ दिया, घर पहुंच गई। तो आप सोचे ना कि याददाश्त के इस थैले में से मैं क्या क्या निकालूं, क्या बातें याद करूं। तो मेरा ख्याल है आप आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अब बहुत से लोग आएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में बताने के, मुझे भी कुछ न कुछ याद आता है। तो समा खराशी का शुक्रिया। शॉर्ट्स के लिए ये वाली वीडियो होनी चाहिए, ये लाइव के लिए ना स्टैंड लाजमी होनी मैं चाहिए। दरख्वास्त करूंगा साबिक सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब और एडिटर रोजनामा नई बात मकसूद इसी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और कार्यक्रम करें। शाम साहब बैठे हुए साथियों, महमूद शाम साहब जब इस मुल्क के मारूफ और मोअत्तर सहाफ़ी मैं स्कूल उस वक्त के शाम साहब की तहरीर भी पढ़ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और उनको फॉलो करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। फिर मेरी ये खुशकिस्मती, क्योंकि शाम साहब जंग रूप से मुख्तलिफ हैसियतों में मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान रहे, आने जाने का सफ़र या शरफ जारी रहा। मैं जब रिपोर्टर था, शाम साहब उस वक्त सीनियर रिपोर्टर पॉलिटिकल की हैसियत से रोजनामा जंग में मौजूद थे। और खुशकिस्मती मेरी ये कि जंग के पुराने न्यूज़ शाम साहब और मेरी टेबल बराबर साधारण टेलीफोन भी कुछ लगा। शाम साहब की मुख्तलिफ सोर्सेज के फोन भी मुझे सुनने को मौका मिल जाता है, इनकी गुफ्तगू भी सुनने को मिलता था और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मौका मिला। और जिस तरह शुएब ने जिक्र किया और खानम ने जिक्र किया, शाम साहब की तबीयत में एक शदीद मिजाजी शुरू से ये अपने जूनियर के साथ वो सीनियर वाला बर्ताव नहीं करते तो उसको अपना बातें समझे या डांट डपट वाला सुनो। इन्होंने बड़ी मोहब्बत और मोहब्बत शफ़क़त के साथ वो भी करते हैं, तो सिखाने की कोशिश भी करते हैं। वो कि मेरी फील्ड अलग थी, मेरी फील्ड अलग थी, लेकिन शाम साहब से जब मेरी गुफ्तगू होती बात अपने मुश्किलाना लहजे में मुझे कुछ न कुछ बताया करते हैं और मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है। मैंने अपने रिपोर्टिंग में जो कुछ सीखा बहुत सारे लोगों से, उनमें एक बड़ी शख्सियत शाम साहब। मैं शाम साहब को यहाँ दोबारा आमद था, हालांकि कराची प्रेस क्लब के बड़े फाल रुकन रहे और एक फालियत में प्रेस क्लब को बहुत कुछ हासिल भी हुआ, लेकिन फिर ये पब्लिशर हो गए थे मेरा फाल हुए, उसके बावजूद इन्होंने सहाफ़त और सहाफ़ियों से अपना नाता बरकरार रखा। शाम साहब ने अपने बहुत सारे मुशाहिदात और तजुर्बात किताबों की शक्ल में दर्ज किए हैं, जो हम सब के लिए बहुत मालूमात का ज़ख़ीरा है अगर उन्हें पढ़ें। शाम साहब ने उन्हें दिलचस्प राय में नावल की शक्ल भी दी है, किताबी शक्ल भी दी है और वो सब मैं सबसे कहूँगा कि वो ज़रूर उनको पढ़ें। उसमें पाकिस्तान की सियासी तारीख भी मिलती है और हालात और वाक़यात का भी बड़ी तफसील से बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया मुस्तफी साहब। मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा मुस्तफी साहब से आप हमारे नवाब कुरैशी साहब कहनुगाम सदर जो हैं वो शाम साहब को जो है आज़ादी
membership जो है वो सब आप आगे बढ़ो आगे भाई रफत भाई सलीम में आती है लिखकर के पीछे आइएगा प्लीज। आ जाओ आप लोग सेंटर छोड़ दो फोटोग्राफर भाई ओके 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 सर। चलिए हो गई हो तो हट जाए सर बैठिएगा प्लीज मोबाइल वाले दो ठीक है सर, थैंक यू सर थैंक यू।
दावत खिताब दूंगा महमूद शाम साहब को कि वो तशरीफ लाएं और बस वो तो कंक्लूड करें। शुक्रगुजार हूँ कि इस बारिश के मौसम में लोग जिस तरह भी पहुँचे हैं, ये आपकी मुझसे भी मोहब्बत है, प्रेस क्लब से भी और हर को गाने से भी। अच्छा ये बहुत सामयीन में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले सबसे अपनी बेगम, हमारे बेटे दफ्तर के लोग भी हैं, फिर हमारे डॉक्टर सैयद जाफर अहमद साहब, मैं शमीम अख्तर, वैसे 60 की दिहाई से, पिछली सदी से हबीब जुनैदी साहब को देखा है हमने, मेहनत कशों के लिए सबके लिए इस तरह से काम करते रहे। मंजूर रजी साहब भी नजर आ रहे हैं। ये हम सब लोग पिछली सदी के लोग हैं, ये सब की
नई सदी के लोग भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सुहेल सानी साहब, आजकल बड़ा मिलिट्री कोर्ट्स का करें तो एक मिलिट्री कोर्ट में ये थे और मैं इनके गवाह के तौर पे पेश होते थे। कश्मीर रोड पे जो कॉम्प्लेक्स था वहाँ मंजर नकवी साहब हैं, हमारे साथी सलीमुल्ला सिद्दीकी, हमारे जंग के रेफरेंस रिसर्च सेक्शन के, उन्हें खास तौर पे उनको रिहाना कभी नजर आ रही थी, उनको ये जहमत दी थी। तौसीफ साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं, और शोएब साहब हमारे फोटोग्राफर, उनके साथ बहुत पुराना है। शहनाज अहद, उनको सफिया रशीद कह के वो भी बहुत एक्टिव सफिया रशीद भी इसमें तस्वीर में नजर आ रही हैं। और रिजवान ईदी साहब, हमारे चीफ दादा सलमान साहब, सत्तार जावेद, नसीर साहब हैं। ये सईद साहब से मुख्तलिफ मुल्कों में अचानक मुलाकात होती रही है, इंडिया में, अमेरिका में, सब जगह। रमजान नूर साहब हैं, शकील अहमद खान साहब और अजमल मलिक साहब का भी हमें हमेशा सुबह सुबह फेसबुक पे पोस्ट मिलती है। और मंसूर साहिर साहब क्या वीनस जी कुछ नाम रह जाएंगे, उस दरमियान में बात करते रहेंगे। 57 साल पहले हम 1967 में कराची प्रेस क्लब के बाकायदा काउंसिल मेंबर बने, जिसे वोट देने का हक था। फिर 1975 में एसोसिएट मेंबर, क्योंकि एक रिसाले के पब्लिशर बन गए। फिर प्रेस क्लब के नादहिंदा हुए और फहरिस्त में यहाँ नाम अब हिजा भी रहा। मैं कह रही है के ज़माने का दौर था, और अब बुढ़ापे में एजाजी रुकनीयत से नवाजे जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इश्क के तमाम मरहले तय हो गए, सिर्फ ताज़ियत की रेफरेंस रह जाएगा। तो मैं कराची प्रेस क्लब की मौजूदा मुंतखब इंतजामिया का ममनून हूँ कि उन्होंने इस खाकसार को इस काबिल समझा। कराची प्रेस क्लब की एजाजी रुकनीयत यकीनन एक गिलाकद्र एजाज है, क्योंकि कराची प्रेस क्लब की आज़ाद इलाके लिबरेटेड एरिया की हैसियत से दुनिया भर में एक वक़्त है, और हमें ये इत्मीनान है कि इसे आज़ाद करवाने और इसकी आज़ादी बरकरार रखने में हमारा भी कुछ हिस्सा रहा है। पाकिस्तान जहाँ हर पैदा होने वाले की जवानी में एक माशाअल्लाह जरूर लगता है, वहाँ कराची प्रेस क्लब में इक़्तिदार हमेशा वोट के जरिए मुंतकिल हुआ है। कभी फार्म 45 और 47 का झगड़ा नहीं हुआ। इलेक्शन के निगरान हसन इमाम सिद्दीकी साहब भी काबिल फ़ख्र हैं, उनसे भी मुलाकात रहती है। कभी यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा नहीं किया और न यहाँ कभी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए गए। जैसे यहाँ से चंद कदम दूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल मोहम्मद उमर को एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दी थी, जिनके साहिबजादगान आजकल जमहूरियत के बहुत जन्म बरदार हैं। असद उमर साहब, जुबैर साहब। मुल्क की आबादी बढ़ी है तो कराची प्रेस क्लब में भी मेंबर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, और हम जिस प्रेस क्लब में शुरू मेंबर हुए थे, जाहिर है कि गरीब प्रेस क्लब था। अब माशाअल्लाह एक अमीर प्रेस क्लब है, बहुत से ग्रांट्स हैं, बहुत प्रेस सिस्टम ये है कि मेंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखबारात और रसायल की तादाद में कमी हो रही है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल अनगिनत होते जा रहे हैं, प्रेस भी बंद हो रहे हैं। अब दो दुश्मन हम अखबार वालों को मीडिया कहते हैं। मीडिया आज़ाद हो रहा है, सोशल मीडिया मादर फिक्र आज़ाद, और लोग आम लोग मीडिया की इज्जत के बजाय मीडिया से खौफ खाते हैं। मुझे कराची प्रेस क्लब में 1967 में
پہلی بار PIA کے پبلک ریلیشن مینیجر خالد بٹ لے کر آئے تھے. بہت پرانا زمانہ تھا. بڑے بڑے سرکاری غیر سرکاری اداروں کے تعلقات عامہ کے افسران باقاعدگی سے یہاں آتے تھے. آپ کو یاد ہوں گے KPT کے کفیل یاد آ رہے ہیں, اسٹیٹ لائف انشورنس کے انصاری, پورا نام یاد نہیں آ رہا تھا. KDA کے حبیب صاحب, PIA کے بشیر چودھری, صلاح الدین صدیقی جن کا بھی انتقال ہوا ہے, شجاع اللہ صاحب, ضمیر انصاری, اور ایک اور ہمارے امریکن کونسولیٹ کے حسین صاحب, وہی باقاعدہ یہاں روز یہاں ہوتا تھا, اور برٹش ہائی کمیشن کے صادق لودھی, حبیب بینک کے SM وسیم, اور کچھ عرصہ سینئر صاحب اقبال جعفری بھی KMC کے تعلقات عامہ کے سربراہ بن گئے تھے. نیشنل بینک کے میجر حسن بھی یاد آ رہے ہیں, MH عسکری صاحب, الصبا کیوں مردم بکاروبار رون, بلا کشان محبت بقوے یار رون. کراچی پریس کلب قوے یار بھی تھا. بہت سے عشق یہاں کامیاب بھی ہوئے اور ناکام بھی رہے. فرزانہ خان, ان کے میاں شبیر حسین یاد آ رہے ہیں. شبیر حسین صاحب ہمارے رابطے میں ہم سے کچھ تاریخی تصاویر حاصل ہوئی ہیں جو اس میں ہم نے سلائڈ شو میں دی ہیں. ان کے صاحبزادے تو ہم نے یہی پلتے بڑھتے دیکھے رافے. ڈان کے حمدان امجد علی, اخبار جہاں کی نوشیبہ مقبول کا رشتہ بھی یہیں طے ہوگا. اور کشنگان کے لیے بھی یہاں سہولت کاری ہے, جہاں حبیب جالب, عبدالحمید چھاپرا, بشیر مرزا اور بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقات رہتی تھی. فنون لطیفہ کی سرپرستی کی یادگار رہے گی. پرانے ممبرز میں سے شمیم اختر ان کو یاد ہوگا. اقبال بانو کی غزل سرائی کے ساتھ ڈان کے چیف رپورٹر حضور احمد شاہ ضرور یاد آتے ہیں. یہیں سعید خان, عبدالستار بھی یاد آتے ہیں. بڑی بڑی گلوکارائیں, مغنی کراچی پریس کلب میں اپنے سیشن کے لیے سفارشیں کرواتے تھے. اداکار محمد علی کی تصویر آپ نے دیکھی ہے. اداکار حبیب, مصطفیٰ قریشی, منور سعید, ان کی پرچھائیاں بھی ذہن میں رقص کر رہی ہیں. جنوبی ایشیا کے عظیم صحافی, کئی کتابوں کے مصنف خوشونت سنگھ کی آمد بھی ہمیں یاد ہے, اس کی تصویر اس میں بھی ہے. عصمت چغتائی بھی یہاں گفتگو میں بہت خوش تھی. ہمارے خواتین جرنلسٹوں کو یاد ہوگا. مجنو گولکپوری ٹیرس میں دانش کے موتی لٹا رہے ہیں. جگدیش سنگھ چترا کی مدر آوازیں بھی ٹیرس میں گونجتی رہتی ہیں. ٹیرس میں ہی جنوری 1970 کی ایک سپہر میرے سامنے ہے. میری طویل نظم کارڈیوس پالن کی رونمائی ہو رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو مہمان خصوصی ہیں. عبدالحمید چھاپرا صدر ہیں اس وقت پریس کلب کے. غلام مصطفیٰ خیر بھٹو صاحب کو ڈرائیو کر کے لائے ہیں. طارق عزیز, ابراہیم جویز, محسن بخاری, شوکت صدیقی, ظفر رضوی, سعیدہ افضل, رانا فاروقی. سعیدہ افضل کو بھی آج یہاں آنا تھا لیکن ابھی تک ان کے بیٹے وکالت میں آئے, ان کو نہیں فارغ ہو سکے. 1970 کی طویل ترین انتخابی مہم کا آغاز ہماری اس کتاب کی تقریب سے ہوا تھا. میرا یاد ہے اتوار 4 جنوری 1970. بھٹو صاحب کے علاوہ پریس کلب میں شیخ مجیب الرحمان, خان عبدالولی خان, ایئر مارشل اصغر خان, مولانا کوثر نیازی, سردار عبدالقیوم خان, شورش کشمیری, مولانا شاہ احمد نورانی اور فضل القادر چودھری قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے ایوب خان کے زمانے میں. قاضی حسین احمد, پروفیسر غفور احمد, میرال محمد خان, فتح علی خان, نواززادہ نصر اللہ خان, بےنظیر بھٹو, فاطمہ بھٹو, ان کی بھی کتاب کا یہی ہوا تھا. انو بھائی کا کارنر بھی یاد آ رہا ہے. ڈان کے سینئر اسپورٹس ایڈیٹر تھے.
نام کہی مجید صاحب، کبیر صاحب، برنی صاحب، ان کے نام سے یہاں کیا ہے. اب جہاں پارکنگ ہوتی ہے یہاں والی بال کا نیٹ لگتا تھا. ریاض بابو اور کبیر صاحب سب یہ والی بال اچھالتے دکھائی دیتے تھے. جب پاکستان ایک تھا لاک ڈاؤن میں شہریار تھے بہت متحرک رپورٹر، بعد میں وہ بنگلہ دیش چلے گئے، وہ بھی ہر روز ہی یہاں ملتے تھے. کلب میں الیکشن موسم بہار کی طرح آتا تھا. ہر کونسل ممبر ووٹ دینا لازمی سمجھتا تھا. 1969 میں یہ جو کارڈیو اسپتال میں اسی کا ہمارا آپریشن ہوا تھا 7 گھنٹے طویل سول ہاسپٹل میں. اس کے بعد ابھی ہم صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے تھے کہ پریس کلب کا الیکشن آ گیا. تو مجھے گھر سے امیدوار ایس ایم فضل صاحب کے حامی گاڑی میں لے کر آئے. سیڑھیاں بھی اسی حالت میں چڑھی. ووٹ کا حق استعمال کیا. ایک تصویر میں ایس ایم فضل واجد شمس الحسن صاحب کو اس میں نظر آ رہے ہیں. تو پریس کلب کے انتخابات کے حوالے سے ذہن کے پردے پر حمدان امجد علی، مرزا اسماعیل، محمد جامی، صلاح الدین حیدر، سبیر الدین غوثی، حبیب خان بولی، ایک بہت پرانے شروع کے صفدر بلاس، نجیب احمد، ظفر قریشی، فاضل جمیلی، خورشید عباسی اور فرحان خان ان کے چہرے ابھر رہے ہیں. باقی جیسے واجد شمس الحسن، جاوید بخاری، منہاج بدنا، ارشاد راؤ، حفاظ الرحمان، ایک بہت اچھا ایک پڑھے لکھے ہمارے محمد میاں، یہ بھی عزیز شیخ، سراج الحق میمن، شیخ علی محمد ہلال پاکستان کے ایڈیٹر، جی این مغل، علی حسین جمالی اور اے پی پی کے اقبال قریشی، ریاض فوٹوگرافر مین بھائی، غفار رحمانی، فہمیدہ ریاض، ادریس بختیار، محمود احمد مدنی اور ایک اور بہت محکمہ اطلاع سندھ کے اے ایس رنوی جو بعد میں پری پبلیکیشن سینسر کے انچارج بھی تھے. اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر سید جعفر احمد کا مضمون تھا کراچی بدر طلبا پر. وہ معیار میں چھاپنا تھا تو انہیں سینسر اس سب کا سینسر ہٹ گیا تھا لیکن معیار اور امن پہ سینسر اسی طرح تھا. تو وہ انہوں نے اس مضمون کو جعفر صاحب کے ناقابل اشاعت قرار دیا اور اس کے 12 نکات بھی بتایا کہ کیوں ہیں. انہوں نے یہ شام بخیر اپنی خود نوشت میں جو 12 نکات دیے ہیں. یہ ہے کہ پری پبلیکیشن سینسر پر ضرور کوئی ایک ڈاکٹریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بہت ہی طویل عرصہ بھی تھا اور اس میں بہت سے لطیفے بھی ہوتے تھے. پہلے دن جو کرنل صاحب جن کو سندھ محکمہ اطلاعات میں انچارج بنایا گیا انہوں نے جب کاپیاں آئیں رات میں اور سب دیکھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، سب کی ہیڈ لائنز الگ الگ ہے، ایک ہونی چاہیے. تو وہ اس دن ہمیں یونیفارم کا مطلب سمجھ گیا. پھر علی نقوی صاحب ان تصویروں میں بھی نظر آئے ہیں. رحیم شیخ صاحب اطلاعات کے تھے. پی پی آئی کے منصوری صاحب، ان کا نام بھی پورا نہیں مجھے یاد آ رہا. باقی فاروق معین صاحب، فاروق معین صاحب بھی بہت ریگولر یہاں سے. عابد علی، ولی رضوی، مشتاق سہیل، شین فاروق بھی یاد آ رہی ہیں. طاہرہ بھی یہ ساتھ ہوتی تھی. اپریل 1970 کی تاریخی ہڑتال، 9 روز اخبار شائع نہیں ہوئے تھے، نہ مشرقی پاکستان میں نہ مغربی پاکستان. اور یہاں قریب ہی ہوٹل جبیس میں پی ایف ای جے کے قائدین روکش تھے. کے جی مصطفیٰ ڈھاکہ سے آئے ہوئے تھے، برنا صاحب لاہور سے نثار عثمانی. تو میٹنگیں ہوٹل میں ہوتی تھیں لیکن احتجاجی قافلے پریس کلب سے نکلتے تھے. ایک تصویر اس میں حسن عابدی صاحب، ظفر رضوی صاحب نے بھی یہ
गुजर रहे हैं। विक्टोरिया रोड जो अब मुशर्रफ का इस्लाम होने के बाद अब्दुल्ला हारून रोड, और उस वक्त APNS के जो सदर थे वो हारून फैमिली के, और बड़े लंबी जुल्फों वाले, उनके लिए हम फिर जब निकलते थे APNS के बजाय नारे लगते थे EPNS। PIA एक दफा इन्हीं दिनों में PIA कार्गो ने इत्तला दी कि नवाए वक्त लाहौर से छपकर आया है बंडल, तो हम अपनी फॉक्स वैगन में सैयद रजात अली, कमर अफगाली, ये चित्र याद है, मिर्जा तनवीर बेग, तो हम PIA कार्गो से नवाए वक्त का बंडल उठाकर लाए और प्रेस क्लब के आंगन में उसे आग लगाई। ये नदी साहब इतला गई तो उस वक्त ये जो 1969-70 है, ट्रेड यूनियन में बहुत आपस में राब्ता होता था कि PIA के वर्कर ने भी दूरी समझा के सब अखबारों की हड़ताल है तो इन्हें इतला दें ताकि ये नवाए वक्त का बंडल बजाय उसके न्यूज एजेंट के पास पहुंचने के वो कई जगह मिल जाए। एहतजाज के मौसम में कराची प्रेस क्लब गुलो गुलजार हो जाता था। अयूबी आमरीत के खिलाफ याहिया खान के दौर में, फिर भुट्टो साहब के दौर में भी जब जसारत के खिलाफ हुआ तो उसमें भी बाकायदा PFP ने तहरीक चलाई थी। जनरल ज़िया के सफाक दौर में कराची प्रेस क्लब ही सब बागियों की आखिरी पनाहगाह होती थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए जर्नलिस्ट घरों में नहीं, यहाँ इब्राहिम जलीस साहब में सो जाते थे। पुलिस को क्या किसी विको या डाले की हमें हिम्मत नहीं होती थी कि प्रेस क्लब की चारदीवारी में दाखिल हो सके। जुलाई 1977 से जो बेरहम दौर शुरू हुआ उसमें रोजनामा अमन, अफ्तरोजा मेयार और अफ्तरोजा अल-फतह किताब में आए। कमर इदरीस उस वक्त होम सेक्रेटरी थे और यूसुफ जमाल साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। ये लोग जब मुलाजमत से फारिग हो जाते हैं तो बहुत बड़े चैंपियन होते हैं आज़ादी इज़हार के, जमहूरियत के। तो अल-फतह और मेयार होम सेक्रेटरी कमर इदरीस साहब के दस्तखतों से बंद हुए थे और यूसुफ जमाल साहब भी, और उन्होंने बहुत ही कोशिश की थी शाद राव और उन दोनों से कि आप एक दफ़ा ये लिख कर दे दें कि we will be careful in future। तो हमने कहा कि हम केयरफुल होते हुए कि ये कर रहे हैं सब कुछ, इसलिए तो रोज ये अदालतों में पेशियां, फिर शाम प्रेस क्लब में यही मशवरे फैसले, यही फोन मौसूल हुआ था रिसाला बंद होने का। तो प्रेस क्लब का फोन नंबर उन दिनों सबको याद था। फिर जब रिसाले बंद हो गए तो तवील बेरोजगारी थी, उस वक्त हम सब का फार्म हाउस प्रेस क्लब ही होता था। 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती थी, कभी उधार और कभी कोई बरसरे रोजगार मेंबर बिल अदा कर देता था। फिर कुछ अच्छे दिन आए तो हम हर इतवार को बच्चों को समुद्र के किनारे ले जाते, साहिल की रेत पर अंग्रेजी नावल पढ़ते, वहीं घर से लाया हुआ खाना नोचे जान करते। वापसी पर बच्चों का इसरार होता चाय और शामी कबाब प्रेस क्लब में। अक्सर औकात बहरे की रेत यहाँ के गुसल खाने में पाई जाती। प्रेस क्लब के शामी कबाब और दाल की उन दिनों धूम थी। अभी बच्चों ने बताया कि हमारी बेगम बच्चों ने प्रेस क्लब के कई सालाना खेलों में बाकायदा हिस्सा भी लिया और इनामात भी हासिल किए। सलीम साहब को भी याद है कि वो चम्मच मुंह में लेके जो होता है दौड़। मेयार बंद हुआ तो बच्चों के लिए माहनामा नोट जारी किया। इसकी माहाना तनकीदी मीटिंग भी प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में मुनक़िद होती थी। इसमें शिरकत करने वाले राइटर बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदों पर हैं और सब प्रेस क्लब को याद रखते हैं। एक याद और जो इसमें लिखने से रह गई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्होंने
11 सितंबर 1971 को कायद आज़म के मज़ार पे एड्रेस करना था, तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप कायद आज़म की तकरीरों की किताब मुझे ला दें। तो मुझे याद है यहीं से प्रेस क्लब से लेकर किताब उन्हें दी, उन्होंने उस पर निशान लगाया। वही किताब मज़ार कायद आज़म के बाहर लहरा के उन्होंने कहा था, ऐ कायद ये जनरलों की रात कब खत्म हो। माशाअल्लाह अभी तक जारी है। तो वो किताब यहाँ लाइब्रेरियन थे काजमी साहब, उन्होंने कहा ये किताब बहुत ज़्यादा यादगार हो गई है। तहरीक बहाली जमहूरियत 1986 और 1987 का दौर प्रेस क्लब में हर रोज़ ही MRD के रहनुमा ख्वाजा खैरुद्दीन, नसूरुल्लाह खान, सफिया अली खान, मुश्ताक मिर्ज़ा और कई ज़ैनुल आबिदीन वगैरह उनकी आमद होती थी। मंजूर रज़ी साहब को याद होंगी ये सब यादें। जनवरी 1987 में हमारी बड़ी बेटी की रुखसती प्रेस क्लब से ही हुई थी। उस जमाने में हाजी टेंट हाउस ही प्रेस क्लब के मंजूर करदा डेकोरेशन कंट्रैक्टर थे। उनका बिल इसमें हमने दिखाया है। उर्दू, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी अदब के फ़रोग़ में भी प्रेस क्लब मरकज़े जाहो जमाल रहा है। जमाल के हवाले से तो असद जावेद सूफी, कैसर जाफरी, अब्दुल वासिक कुरैशी बेहतर बता सकते हैं। टीवी फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अदाकाराओं और हसीनाओं को प्रेस क्लब में लाती थी। फिर 1986 में होने वाली तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस भी प्रेस क्लब की यादगार महफिलों में से है। 1975 में हमारे पहले मजमूआ कलाम चेहरा चेहरा मेरी कहानी की मुहूर्त भी यही होती है। मौलाना कौसर नियाजी मेहमान खुसूसी हैं। इब्राहिम जलीस, मुख्तार जमन, इब्ने इंशा ने करम फरमाया। बहुत से हमारे जो नई नस्ल के जर्नलिस्ट हैं उन्हें शायद मुख्तार जमन इन लोगों का इल्म ना हो, सब ने बहुत ज़्यादा इनकी खिदमात हैं जो बाद में आज़ादी सहाफ़त हम इंजॉय कर रहे हैं। सारे सब लोगों का है इसमें कंट्रीब्यूशन। इस किताब के इतने सारे भी थे और अहबाब भी। यादें हैं कि आए जा रही हैं। कराची प्रेस क्लब एक गुलदस्ता है। हुकूमतें तो कौमी यहदी के फ़कत नारे लगाती हैं, अरबों रुपए खा जाती हैं, मगर कराची प्रेस क्लब में हमने सब नस्लों को, सब जुबानों को शीरो शक्ल देखा है। पहले बंगला और उर्दू जुबान साफ होते थे। यहाँ बहुत से अदीब बंगला उनके शायर भी थे, सहाफ़ी भी आते थे। फिर उर्दू, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, बराड़ी, कश्मीरी और बल्ती के फूल और पत्तियाँ, यहाँ का लॉन और टेरेस गवाही दे रहा है। तो उर्दू, सिंधी, पश्तो, बलोची शायरी इन दरख्तों ने भी सुनी है। 1978 की सहाफ़ियों की तहरीक जो रोज़नामा मसावात की बहाली के लिए चलाई गई थी, उसके काफ़िले भी यहीं से होते थे और रोज़ाना तय होता था कि कल कौन कौन कोर्ट अरेस्ट देगा। में शहनाज आया, इनको भी याद होगा कहाँ कहाँ छुपते थे लोग, किन किन के घरों में छुपाए जाते थे। और खुद शहनाज अहद के घर में बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल मालिक की पनाह ज़मीन है। अगर रसूल बख्श, कलीजो और फाजिल राहो अपनी अवामी तहरीक के कारकुनों को इसमें शामिल न करते, अफ्रोज़ा, मेयार, अल-फतह और कई अखबारात के प्रेस कार्ड हमने उन आलियों किसानों को दिए। रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ इसीलिए तवील अरसे तक चलती रहीं। जेल में भी वो हमारे साथ थे सारे वर्कर अवामी तहरीक के। फिर कराची प्रेस क्लब काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका कराची सेंट्रल जेल और हैदराबाद सेंट्रल जेल में मुंतकिल हो गया था। 2-3 महीने तक पीछे खैरपुर जेल में थे, मीनार पटना साहब वहाँ थे। 20वीं सदी के कराची प्रेस क्लब में अगर जलाल था, तो 21वीं सदी के प्रेस क्लब में जमाल
ہے. یہیں جنگ جیو گروپ کے میر شفیع الرحمان، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور احتساب بیورو کے سیف الرحمان کے خلاف پریس کانفرنس کر سکے تھے. یہ اچھی طرح یاد ہے، ملیہ لوگ بھی تھی یہاں جو انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی سیف الرحمان کی گفتگو کی، وہ اسی پریس کا میں نے کیا تھا. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ اب جنگ گروپ انہیں محمد نواز شریف کو امت مسلمہ کا بدلے جلیل ثابت کرنے کا چلا ہوا ہے. اب کبھی کبھار کسی تقریب کے لیے یہاں آنا ہوتا ہے تو پاکستان کے نادار پامال لوگوں کو اس کے سامنے احتجاج کرتے دیکھتے ہیں. اب صرف یہ پریس کلب صحافیوں کے لیے مقام آؤ فغا نہیں ہے، بلکہ خلقت شہر یہاں اپنے افسانے سنانے آتی ہے. کراچی پریس کلب سے ہی عوامی احتجاج کا یہ سلسلہ شروع ہوا. اب پاکستان کے سارے پریس کلب تحریر اسکوائر بن گئے ہیں، اور آج پریس کلب کی بلڈنگ AEJ کو بھی اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے. خواتین صحافیوں کے لیے بھی یہاں نام ہے، ڈیجیٹل صحافیوں کو بھی. تو جو نقطے والا نقطہ بھی ہے اور بغیر نقطوں کے نقطہ یعنی نقطہ نظر بھی ہے اور نقطہ آفرینی بھی. آخر میں پھر ایک بار اظہار تشکر شعیب احمد صاحب کے لیے، صحیح سربازی ہے نواب قریشی صاحب اور پوری گورننگ باڈی کے لیے بھی. لوگ جائیں گے، لوگ آئیں گے، کل یہاں اور کتنے ہم جیسے کچھ نئی مشعلیں جلائیں گے. مشعلیں جلتی رہیں گی، پرچم بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ نظم جو نے کی ہے یہ بھی میں صاحب کو پیش کرنا چاہوں گا. 1985 میں یہ شہر سے جنگ جب بھی ہوتی ہے، شہر سے جنگ روز ہوتی ہے. ہار ہو جیت ہو یہی گوشہ اپنے زخموں پہ ہاتھ دھرتا ہے، ساتھ جیتا ہے ساتھ مرتا ہے. کتنے برسوں سے سر بلند کھجور ایک مدبر بزرگ کی مانند میرے غم میرے درد بانٹتی ہے. گنگ دیوار میں چنے پتھر دیکھ پاؤ تو نقش ہیں ان پر، کتنے ادوار کے حسین منظر. بوڑھے پیڑوں کی ٹھنڈی چھاؤں سے کتنی نسلوں کے قافلے گزرے. سرخ کھپریل کی جھکی چھت نے اٹھتے دیکھی ہیں کتنی تحریکیں. لوگ جائیں گے، لوگ آئیں گے، کل یہاں اور کتنے ہم جیسے کچھ نئی مشعلیں جلائیں گے. یہ جو تصویر ہے مولانا طاہر صاحب کے پاس سے ملتی ہے. بہت شکریہ محمود شام صاحب. اور جس طرح شام صاحب اپنی گفتگو میں کراچی پریس کلب کے حوالے سے جو بیان کر رہے تھے، ہم سب ہمیں تو اس دور میں شاید ہماری تو پیدائش سے بھی پہلے کی بات تھی، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ پوری نظر کشی اسی طرح ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم سب چیزیں جو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑا کردار ہے کراچی پریس کلب کا. ہم خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ آج ہم اس کا حصہ ہیں، اور جو ہمارے جو بزرگ ہیں اس دور کے جو ہمارے ممبرز ہیں صحافی ہیں، ان کی جو جدوجہد ہے. لیکن ہم نے تو یہ سب چیزیں ہمیں جس طرح یہ پریس کلب میں ملا اور آج ہم یہ موجود ہیں، وہ سب حالات اور وہ چیزیں جو اس وقت کے گزری اور جو جدوجہد ہوئی اور پورا آپ کہہ لیں کہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے،
تو ہم تو ابھی بھی یہ بات جب بھی بات آتی ہے مسائل کے حوالے سے اور چونکہ میڈیا دیکھیں کہ پریس کلب میں بات یہ آتی تھی کہ یہاں مظلوم طبقہ آتا ہے اور بات کرتا ہے. میں اکثر لوگ آتے ہیں ان سے ہی کہتا ہوں کہ ہم تو مظلوموں کی آواز بن جاتے ہیں, لیکن جو آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو صحافت جس طرح جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں پرنٹ میڈیا جو بالکل اپنی آخری جو ہے سانسیں لے رہا ہے, تو اس میں ہماری آواز جو ہے وہ بننے کے لیے بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے آگے آنا چاہیے. ہمارے حبیب جنیدی صاحب تو ہمیشہ سے اس میں ہماری میناز رحمان صاحبہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ابھی بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہمیں جو میڈیا کے حوالے سے جو ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں, پہلے ایک وقت تھا جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا اور عام حالات میں, لیکن گھر والوں کے لیے بھی کہ شاید یہ اب تو ہر صحافی جو ہے وہ کم از کم لکھپتی تو ہوتا ہے, اس کی لاکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے. لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں تو تنخواہ مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, بجائے اس کی کہ ہم بولیں کہ کوئی لکھپتی اور کیا ہے. تو ابھی تو صحافت جو ہے اپنی بقا کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے, اور میڈیا ورکر آپ دیکھیں ہائپر ٹینشن کے اگر مریضوں کے کوئی ڈیٹا بنایا جائے, کوئی اعداد و شمار جمع کیے گئے, تو شاید صحافی جو ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہوں گے کہ جس طرح کی وہ جو اپنی زندگی گزارے. نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ جب آفس جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کھڑا ہوا گارڈ یا وہاں کا اسٹاف بتائے گا کہ آپ کو جو کل رات میں ہی نکال دیا گیا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے یہ میڈیا جو ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں اور ساری چیزیں, تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ اپنی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, توفیق صاحب بیٹھے ہیں پروگرام میں, ہم نے یہ بات کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کوڑے کھانے کی بات کرتے ہیں, گرفتاریوں کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جتنی تقسیم ہمارے اندر ہو گئی ہے اس کو ختم کر کے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ یکجان ہو جانا چاہیے, جمع ہو جانا چاہیے, حل کر پائیں جس کا ہم اپنے لیے جدوجہد کرتے تھے. اب میں دعوت خطاب دوں گا قائم مقام صدر نواب قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. السلام علیکم. محمود شام صاحب کو کراچی پریس کلب کے اعزازی ممبر کے بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ کراچی پریس کلب کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتی, اور یہ خاندان ہے, کوئی خاندان کا کوئی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے خاندان میں شامل کر دیتے ہیں. محمود شام صاحب کے ساتھ مجھے فخر ہے, بلکہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ محمود شام صاحب کے ساتھ میں نے کراچی کو روزنامہ جنگ میں رپورٹر کی حیثیت سے رہنمائی میں کام کیا. اس زمانے میں نے یہ چیز دیکھی, محمود شام صاحب ہر موقع پر اور کوئی موقع ہو وہ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا تھا اور نوٹ کرتا. اسی لیے ان کی کتابوں کے اندر ان کے مضامین میں ایک چیز ملے گی کہ ایک ایک نوٹ چیز ہوتی ہے اس میں کہ وہ کون اس وقت موجود تھا, کیا صورت حال تھی. ان سے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے جونیئرس کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تم سے سینئر ہوں, ہمیشہ ان کی رہنمائی کی, اور یہ اس رہنمائی میں بھی شامل ہوں کہ مجھے بھی انہوں نے گائیڈ کیا. ایک مرتبہ یہ غلام مصطفیٰ جتوئی کے یہاں ایک پروگرام تھا, وہاں پر حالانکہ میری ڈیوٹی نہیں, میں کرائم رپورٹر تھا, میں وہاں چلا گیا. یہ عام طور پر ہے کہ اگر کوئی رپورٹر کسی اور کی ڈیوٹی میں چلا جائے تو بہت برا مانتے ہیں, لیکن شام صاحب نے مجھے وہاں پر بالیانہ انداز میں نہ صرف ویلکم کیا بلکہ اس وقت غلام مصطفیٰ جتوئی سے مجھے انہوں نے تعارف کرایا. یہ بھی ایک بڑا ہے. میں ان کو کراچی پریس کلب میں دوبارہ آنا پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ. تقریب کا کام آئی Bye.
Yeah, ready?